محمد بلال صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی، وہ میں نے اسٹریم دیکھی تھی مرزا اور یاسر صاحب کی، بہترین لاجک تو بہترین جواب دلال بھی بہترین دیے، لیکن ایک چیز پر مجھے اعتراض اٹھا کہ یہ زبان کے مسئلے پر اس کا کہنے کا مقصد اور تھا اور آپ سمجھ اور رہے تھے۔ اس جب وہ ٹرانسلیشن کر رہا تھا تو وہ کسی اسلامک اسکالر کی کر رہا تھا، وہ اپنی نہیں کر رہا تھا، وہ صرف پڑھ رہا تھا، ٹرانسلیشن کر نہیں رہا تھا۔ پڑھنے میں اور کرنے میں فرق ہے۔ کرے گا وہ جو عربی جانے گا، اس کو ٹرانسلیشن کرنی آنی چاہیے۔ پڑھنے کا جو لکھی ہوئی ہے، اب اتنے ترجمے ہم کو ملے ہوئے ہیں، یہ ایسے تو نہیں کر دیے، مسلمانوں نے کیا، تو اسکالر نے کیا۔ ہم نے اس کے ترجمہ کرنے پر اعتراض کب کیا کہ تم ترجمہ پڑھ بھی نہیں سکتے؟ ہم نے تو خود کہا ہے کہ ترجمے ہم نے کیے ہی ہیں عوام الناس کے لیے، ترجمہ پڑھیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر آپ اعتراض کس پر کر رہے تھے؟ اعتراض اس بات پر، ابھی اتنی لمبی میں نے بات کی ہے، اعتراض اس بات پر ہے کہ اگر کسی قرآن و حدیث کے تعلق سے کوئی اعتراض ایسا ہے کہ جس کی بنیاد زبان پر ہے، تو آپ اس کا جو جواب ہے وہ زبان ہی سے دیں گے، اس کی اوریجنل ٹیکسٹ سے دیں گے، ترجمے کے اوپر نہیں دیں گے۔ ترجمہ غلط بھی ہو سکتا ہے، چونکہ ترجمہ ایک انسان کا کیا ہوا ہے، ترجمہ اللہ نے نازل نہیں کیا۔ قرآن کے دو درجے ہیں، ایک ہے تذکر اور ایک ہے تدبر۔ تذکر آپ ترجمے کی بنیاد پر کر سکتے ہیں، لیکن تدبر اگر آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے اوریجنل ٹیکسٹ چاہیے۔ ایک منٹ ترجمے اللہ پاک نے نہیں نازل کیا، اچھا یہ عربی کس نے نازل کی ہے؟ بھائی یار ایسے ایسے سوال نہ کیا کرو، اتنے ایسے ایسے سوال کیوں جو ہمیں شک میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ بنیادی عقائد سے اسلام کے واقف ہیں یا نہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں اس طرح کے الفاظ بات میں استعمال کر رہا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا ترجمے اللہ نے نازل کیے ہیں؟ ترجمہ تو عربی بھی تو اللہ نے نازل نہیں کی۔ الفاظ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے معنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرنا ہے، یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ میرا بھائی، وہ میں الفاظ کی بات، قرآن کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں نہیں تو عربی قرآن ہی کی تو بات یہ جو ہوگی نا، بات قرآن کے کانٹیکس میں ہو رہی ہے، کسی عام مصنف کی کتاب کی کوئی ہو رہی ہے، بات قرآن کے کانٹیکس میں ہو رہی ہے۔ ہم کسی بھی کتاب کو نہیں کہہ رہے، ہم قرآن کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ اسلوب ایک انسانی اسلوب نہیں ہے، وہ خدائی اسلوب ہے۔ اس کو چیلنج کرنے کے لیے پھر کم سے کم اس اسلوب کو سمجھے تو آپ۔ میں اسلوب کی بات کب کر رہا ہوں؟ میں بھائی قرآن کی بات بھی نہیں کر رہا، میں تو کر رہا ہوں عربی کی بات۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں عربی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کس زبان میں ہے؟ تمل میں تو نہیں ہے، عربی میں ہے نا؟ ہاں عربی تو پہلے سے تھی۔ ٹھیک ہے، پھر مطلب واٹ از دا پوائنٹ؟ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ بتائیے۔ پوائنٹ تو یہ ہے جو سمجھے گا انسانوں کو، یہ زبانیں سب اللہ پاک نے انسانوں کو سمجھنے کے لیے دی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہم عربی جو سمجھے گا وہ صحیح کرے گا۔ یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ صحیح سمجھ گئے عربی کا الفاظ تو آپ کر سکتے ہو، اعتراض بھی کر سکتے ہو کہ فلاں بزرگ نے یہ صحیح نہیں کیا ترجمہ، صحیح یہ بنتا ہے میرے نزدیک۔ آپ کی ٹھیک ہے، لاجک ہوگی، ہم آپ کی بات مان لیں میں گے۔ کر سکتا ہوں نا، ایک منٹ یہیں رک جائیے، یہیں رک جائیے، میں کر سکتا ہوں نا اعتراض اگر کسی بزرگ کے ترجمے پر مجھے اعتراض ہوگا؟ ہاں ہاں بالکل۔ اچھا آپ کی قرآن بات کی، مانی جائے اچھا گی، ایک منٹ دلیل پر یہیں ہوگی۔ رک جائیے، قرآن کی کسی آیت کی عربیت پر اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کر سکتا میں۔ بس ہو گیا فرق واضح ہو گیا یہیں پر کہ ترجمہ ایک انسانی کلام ہے اور قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں وہ خدائی کلام ہے، یہی فرق واضح ہو گیا۔ جب آپ نے خود ہی اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا کہ آپ قرآن کی کسی آیت پر اعتراض نہیں کر سکتے، اس کی عربیت پر اور ترجمے پہ کر سکتے ہیں، تو فرق تو آپ خود ہی کر رہے ہو بھائی، یہی تو فرق میں نے کیا تھا۔ ترجمے میں سنو تو صحیح، اچھا جیسے ترجمہ ہے کل اولاد کا، کہو اللہ ایک ہے، آپ اس میں کیا فرق کریں گے؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، آپ کیا فرق کر سکتے ہیں اس میں؟ نہیں کریں گے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر ترجمہ خراب ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ترجمے کے اوپر ریلائے نہیں کرتے ہیں، یعنی میں آپ مجھ سے کیوں چاہ رہے ہیں کہ میں ترجمے پہ ریلائے کروں جب مجھے ڈائریکٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ اس پر ریلائے نہیں کرتے، کہو اللہ ایک ہے۔ یار عجیب آدمی ہو، قل هو اللہ احد کی جو معنی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی عقل ہے یا نہیں ہے؟ قل هو اللہ احد کے جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، اس پر دنیا میں کس مسلمان کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ کسی بھی زبان میں کہنا چاہے کہہ دیں، لیکن وہ کہیں جو قل هو اللہ احد میں ہے۔ میں نے تو تبھی ترجمہ کیا نا اس کا۔ تو
خیر اینی آپ کے میرا پاس بھائی اتنی ایک منٹ آپ کے پاس میری بات سنو نا. اگر میں کہوں اللہ دو ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا, آپ پھر صحیح کریں گے مجھے. اچھا الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا کریں گے بتائیں؟ تمام تعریفیں رب کے لیے, تمام جہانوں کا مالک ہے. اچھا اس کا ترجمہ آپ نے اس لیے کیا چونکہ عام طور سے ترجموں کو قرآن کریم میں کہ جو تراجم ہے وہاں پر یہ ترجمہ ملتا ہے, لیکن اس کا جی ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تعریف اللہ کے لیے بغیر تمام کے, تمام کا لفظ بغیر لائے ہوئے, تعریف اللہ کے لیے ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی بھی تعریف ہو سکتی ہے اور غیر اللہ کی بھی تعریف ہو سکتی ہے. یہ ترجمہ غلط ہو گیا, لیکن الحمدللہ رب العالمین غلط نہیں ہوا. اب اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کا صحیح ترجمہ کریں گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے, تو ہی اس ترجمے کو ہم مانیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ غلط ترجمہ کر سکتے ہیں, جب کریں گے تو آپ کو پکڑا جائے گا, صحیح ترجمہ کریں گے تو ایکسپٹ ہوگا. تو اب میں آپ تو یہ وہی تو بتائیے کہ پہلے کہہ رہا ترجمے ہوں. میں غلطی نکلی یا الحمدللہ رب العالمین کے جو الفاظ ہے اس میں غلطی نکلی؟ بتاؤ میرا کہاں بھائی غلطی نکلی؟ جب ترجمہ غلط ہوگا تو ہم پکڑیں گے, جو اسکالر ہے وہ اب تو پکڑے گا میں اس وہی کو. تو کہہ رہا ہوں, میں نے وہی تو کہا ہے کہ ترجمہ جب آپ غلط کرو گے تو ہم پکڑیں گے. تو چونکہ وہ ترجمہ پڑھ رہا ہے, اب اگر اس کے سوال کا جواب عربی زبان کے کسی لفظ میں ہے, لفظ حتہ میں ہے, لفظ با میں ہے, تو میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ نہیں کروں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے. آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں, لیکن اب اعتراض جو کر رہے تھے میں اس کی بات کر رہا تھا. وہ آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں آپ کو ترجمہ نہیں پڑھنے دوں گا, ہم عربی میں بات کریں گے. ایک منٹ میں نے یہ کب کہا کہ میں ترجمہ نہیں پڑھنے دوں گا؟ یہ جھوٹا بیان آپ میری طرف کیسے منسوخ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نہیں کہہ رہے تھے, لیکن اس سے نظر آ رہا تھا, اس وجہ سے نہیں کس نہیں کو یہ نظر آ رہا تھا؟ بتائیے. ایک منٹ یہیں رک جائیے. اس پینل میں جتنے لوگ ہیں وہ بتائیں, کیا یہ نظر آ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ ترجمہ نہیں پڑھنے دوں گا؟ اچھا ایک منٹ, جب وہ کہہ نہیں رہا ایک تھا منٹ, کہ نا میوٹ نہیں کیجیے. نہیں بالکل ابھی جی جی میوٹ کریں. میوٹ کریں ان کو میوٹ کریں. ہاں بھائی ذرا اس پینل میں جو موجود ہیں, کیا آپ لوگوں کو یہ نظر آیا کہ میں نے کہا کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنے دوں گا؟ بالکل نہیں, بلکہ آپ تو ان کو ترجمہ پڑھوا بھی رہے تھے کہ آپ پڑھ لیا ترجمہ. آپ مطلب بتا دیجیے, آپ تو خود یہ ایگزیکٹلی کہہ رہے ہیں. میں تو ترجمہ چلیے پڑھوا رہا تھا ان سے کہ تم پڑھو ترجمہ, کیونکہ ترجمہ تمہارے لیے ہے. جی وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ عربی پڑھ نہیں پائے گا, وہ ترجمہ ہی پڑھ سکتا ہے, وہ اسی لائق ہے, وہ ہمیں پتہ ہے پہلے سے. تو بھائی بلال صاحب, آپ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں, کیا ہیں آپ؟ مسلمان ہوں. یہ والی بات تو آپ اردو میں بھی کہہ سکتے تھے. تو اب آپ ماشاءاللہ اگر مسلمان ہیں تو کیا آپ اتنی بنیادی عقل اور ریشنالٹی نہیں رکھتے کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا ہے؟ کیا ترجموں کی ہم نے ترجموں کی مخالفت کی ہے؟ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ غلط, ہم ترجمے کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں, لیکن ترجمہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے ہیں, وہ اللہ کے نازل کردہ ہیں. یہ پوائنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے تراجم قرآن جو ہیں وہ ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں, وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے, علماء ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو آپ یہ بات تو کر سکتے ہیں, میں یہ اس پر اعتراض نہیں کر رہا. ہم یہی بات کر رہے تھے, اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کی, ہم یہی بات کر رہے تھے. دیکھ لیں گے, جب اس نے شروع کی ترجمہ پڑھنا تو آپ نے کہا میں تو عربی سے شروع ہوا, اس نے پھر اعتراض کیا بھی آپ جب ہم آپ کو ترجمہ سناتے تو آپ پلٹی مار جاتے ہو. میں نے اس سے ترجمہ پڑھوایا, میں نے اس سے یہ کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ ترجمہ پڑھیں. میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے ترجمہ پڑھنے کی, میرے سامنے تو عربی ہے, ترجمہ پڑھنا ہے تم پڑھو. تو میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم ترجمہ نہیں کر سکتے یا ہماری ڈیبیٹ ڈائریکٹ عربی میں ہوگی, یہ قطعاً نہیں کہہ رہا ہوں میں. آپ کو ترجمہ اگر پڑھنا ہے تو آپ پڑھو, لیکن جب ہم جواب دیں گے تو اگر عربیت کی زبان پر, عربیت کی بنیاد پر جواب ہے تو عربی زبان کے حوالے سے جواب دیں گے, چونکہ ہم عربی زبان کو ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں. یہ پوائنٹ ہے. اچھا میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. جب ضرورت نہیں ہے سنو جو بات میں نے کہہ دی ہے, میں اپنی پوزیشن کو واضح کر چکا ہوں. اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی کسی مثال کو سننے کی. آپ میرے اس پوزیشن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ میری اس پوزیشن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ابھی میں ثابت کرتا ہوں, آپ مان جائیں گے. ابھی یہ ثابت کرتا ہوں. جب آپ نے ایک منٹ آپ کیا چیز منوانا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آپ مجھ سے کیا چیز منوانا چاہتے ہیں مجھے یہ تو بتائیں پہلے. کیا منوانا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ منوانا کیا چاہتا ہوں, تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بات کی تھی, جو فزکس کو نہیں جانے آپ گا. مجھ سے کیا منوانا چاہتے ہیں بھیا؟ دعویٰ کیا ہے آپ کا, جبھی تو آپ اس کی مثال دیں گے. دعویٰ کیا ہے؟ یہ کرو, وہ ترجمہ پڑھ رہا تھا, آپ نے کہا نہیں آپ کو جاننا چاہیے عربی. نہیں میں نے نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو قرآن کریم کے اوپر اعتراض کرنا ہے تو اعتراض کرنے والے کے لیے, معترض کے لیے عربی جاننی ضروری ہے. اگر قرآن کریم کے اوپر اعتراض کرنا ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں.
قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے عربی جاننا ضروری نہیں ہے. تو جب آپ میرا دعویٰ ہی نہیں سمجھے تو آپ مجھے کیا غلط ثابت کر رہے ہو بھائی؟ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا مقصد تھا پھر اس میں؟ جب آپ فزکس کے اصول نہیں سمجھو, اس کا مقصد کچھ بھی تھا, میں نے اپنی بات واضح کر دی نا کہ میرا یہ مقصد ہے. اب آپ کو پرابلم ہے اس سے کچھ؟ مقصد کی بات نہیں. آپ کو اس سے پرابلم ہے کچھ؟ آپ کو اس سے پرابلم ہے کچھ؟ آپ کو اس سے پرابلم ہے جو میں نے بات ابھی کہی؟ اس سے تو نہیں ہے, لیکن جو بس اس سے نہیں ہے نا, اس سے نہیں ہے نا, اس سے نہیں ہے. اب آپ کو پرابلم اپنی عقل اور اپنی سماعت اور اپنی فہم سے ہونی چاہیے, کیونکہ آپ ہماری بات صحیح نہیں سمجھتے اور یہاں کر ہمارا ٹائم ضائع کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. نکالے بھائی ان کو. صحیح ہے, چلیں آپ کے حضرت, تو میں آپ کی ویڈیو چلا دوں جس ویڈیو کے کوئی اندر آپ مسئلہ نے نہیں کہا ہے, تھا. اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو آپ ختم کر دیں. اب اس وقت جو ہے بات تو مکمل ہو چکی ہے. اگر کالرز نہیں ہیں تو انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. جو کالرز ہیں, اچھا 3-4 کالرز, کہ اچھا میں اچھا چاہ کے اگر یہ اس طرح کے لوگ بھیجے جاتے ہیں ان کی طرف سے, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ لوگ گرگٹ ہوتے ہیں, گرگٹ, اور یہ ادھر سے آتے ہیں اور یہ سب لوگ کفار ہیں جو اسلام چھوڑ چکے ہیں, اور یہ ادھر سے چھوڑے جاتے ہیں اور آ کے دیکھیے میرے الفاظ کو ٹویسٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا دعویٰ تھا. بھائی میرا تو یہ دعویٰ تھا ہی نہیں کبھی. میری ویڈیو دوبارہ آپ چلا دیں, اگر وہی آپ حصہ چلانا چاہتے ہیں ذرا چلا دیجئے جہاں میں نے یہ بات کہی تھی ترجمے کے تعلق سے, چلائیے. جی. اور ابھی تاریخ کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی تو آپ کی بات کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا تھا, تو میں نے اس کو چلایا باقاعدہ پورا. تو جی ہاں, جو اوریجنل ویڈیو ہے اس میں بھی عاصم بھائی نے جب یہ بات کہی کہ تاریخ کی بات تاریخ سے ثابت کی جائے گی, تو اس پر میں نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. جی بالکل, آپ کی ویڈیو حالانکہ موجود ہے تو اس کے باوجود بھی ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ ویڈیو موجود ہے. یہ دیکھیں, ہٹا کے بات کر. دیکھو مرزا غالب, آپ نے آج اس میں کہا کہ میں تو مفتی کے پاس جاؤں گا. یار مفتی کے پاس آئے ہو, کم سے کم اتنا تو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ مفتی پھر ڈائریکٹ عربی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اس کو کسی واسطے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کو کسی واسطے کو شرک سمجھتے ہیں. بھائی جب ہم اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں تو ہم کسی واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا ضرورت کسی مورتی پوجا کی؟ شرک ہے. وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ڈائریکٹ عربی نہیں سمجھ سکتے, اس لیے ہم نے عوام کے لیے ترجمے شائع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, عوام کے لیکن آپ ترجمے کو بنیاد سنو میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں. آپ سمجھتے ہیں کہ جی ترجمے غلط ہیں. ترجمے غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں. ترجمے خدا کی طرف سے نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو اصولی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ترجمے کو بنیاد بنا کر آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں, اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, سمجھ سکتے ہیں اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن دین پر اعتراض نہیں کر سکتے, چونکہ جیسے ہی آپ اعتراض کریں گے آپ اپنے آپ کو ایک اتھارٹی کی پوزیشن میں لے کر آ گئے, اور اتھارٹی کی پوزیشن لانے کے لیے آپ کے پاس آتھورائزڈ لینگویج کا علم ہونا ضروری ہے, جو آپ کے پاس نہیں ہے. یہی ہماری فنڈامنٹل ہمارے اختلاف ہے. اسے بولتے ہیں اندھبھکتی, کہ اگر مان لو تو بڑھیا ہے, سوال اٹھاؤ گے تو عربی پہ جاؤ. تو اب یہ دیکھ لیں یہاں پر مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ, جی اس میں بالکل بات واضح ہو گئی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ آپ کو قرآن کریم سمجھنا ہے, نو پرابلم, ترجمہ کریں. لیکن جب آپ قرآن کریم پر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اتھارٹی کی پوزیشن پر آپ رکھ دیا ہے, اور اس کے لیے آپ کے پاس بیسک لینگویج کا علم ہونا چاہیے. اس میں کیا برائی ہے بھائی؟ جی بالکل. جبکہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن کو میں تدبر کے لیے عربی ضروری ہے. قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے, قرآن کا بنیادی فیچر اس کا عربی میں ہونا ہے, اور یہ دعویٰ کسی دوسرے مذہب کے پاس ہے نہیں. تو زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل بالکل موجود بھی ہے حضرت, اس کے باوجود بھی ان کی اتنی جسارت کے اوپر میں آؤں, کیسے لوگ نام بھی دیکھیں, مسلمان. مرتد کی جو عقل ہے نا وہ اس کے گھٹنے کے نیچے ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ بیسک ریشنالٹی سے محروم ہوتا ہے اور باتوں کو ٹویسٹ کرنا جانتا ہے. جو مرتد جو ہوتا ہے وہ باتوں کو اس نے قرآن کریم کی آیتوں کو ٹویسٹ کیا, اس نے حدیثوں کو ٹویسٹ کیا اور اپنے اعتبار سے سمجھا تاکہ اس کو شراب اور کباب ملتے رہیں. یہ شراب اور کباب کی جسٹیفیکیشن کے لیے ارتداد ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ لوگ آتے ہیں کہ بھائی یہ بات تو صحیح ہو رہی ہے, کہیں ہمیں دوبارہ ہمارے اندر احساس جرم پیدا نہ ہو جائے, اس لیے اس کو کنڈیم کرو, اس لیے اس کو ریجیکٹ کرو. دیٹس دی ہول پوائنٹ. صحیح.